السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ الطاف حسین صاحب کے کیس جیتنے کے بعد ہم نے اس پر ویڈیو کی اور آپ لوگوں کے کامنٹس تھے، کچھ شکوے شکایتیں تھیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ ایک خصوصی گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ الطاف حسین صاحب، اچھا، مجھ پر جو تنقید کی گئی ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ پر بھی کی گئی، ہم پر کی گئی، جو مجھ پر تنقید کی گئی اور بعض لوگوں پر تنقید پلس ہوئی، مجھے اس کی خوشی ہے، کیونکہ اب میں ماشاء اللہ میں 46 کا ہونے جا رہا ہوں نومبر میں، تو کچھ لوگوں نے نا بچے کہا، تو اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ آپ بچے مت بنو۔ تو دیکھیے، میں اپنی مرضی کا مطلب ڈھونڈ رہا ہوں اس میں سے، تو یہ اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بڑا ٹھیک ٹھاک ریئیکشن آیا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے یہ کیس جیتا، 3 ارب روپے پلس کا یہ معاملہ ہے پراپرٹیز کی ویلیو کا، اور میں نے پھر ایک رابطہ کیا تھا یہاں کی قیادت سے۔ اچھا، یہاں کی قیادت جو ہے وہ آفیشیلی بولنے پر کہ جی میں فلاں، یعنی میں امین الحق یا میں فیصل سبزواری یا میں مصطفیٰ کمال، تو وہ ایسے ریئیکشن نہیں دیا، انہوں نے ویسے ہی ریئیکشن دیا کہ یہ اوورال ہمارا ریئیکشن ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جب یہ جیتے تھے تو ان پیسوں کو ہم شہداء فنڈ کے لیے، پارٹی کے شہیدوں کے لیے، عمران فاروق شہید، ان کی جو بیوہ ہیں ان کے خاندان کے لیے ہم اس کو خرچ کرنے جا رہے تھے۔ الطاف حسین صاحب جیت گئے ہیں تو وہ کیا کریں گے اس رقم کا، یہ بھی انہوں نے سوال کیا تھا ساتھ میں۔ پہلے ہم اس ریئیکشن پہ آ جائیں، پھر اس سوال کی، اور ایم کیو ایم لندن کا ریئیکشن کیا ہے یہ بھی آپ نے سنا، میں نے سنا جی، تو وہ ریئیکشن ہم جیسے بتائیں گے وہ ابھی ہم بتائیں گے، لیکن پہلے لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک انور علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منافق ہو تم لوگ، الطاف بھائی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں تم کیا سمجھو، یہ الگ بات ہے، ہم لوگ مہاجر ہیں، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، سندھی ہیں، جتنا ظلم ہم مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے کیا عمران کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ جواب نہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اچھا، پہلے انور صاحب کے کمنٹ پہ دیکھیے۔ انور بھائی، پہلے تو السلام علیکم۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ کبھی بھی کوئی بھی مظلوم یہ کمپیریزن تو نہیں دے سکتا نا کہ مجھ پہ جو ظلم ہوا وہ اس والے مظلوم پہ نہیں ہوا یا کم ہوا۔ مظلوم تو پھر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایک۔ دوسری بات، جو پاکستان تحریک انصاف کے حالات ہیں، جو ایم کیو ایم کے حالات ہیں، جو بات کی چیزیں ہیں، ان میں اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کمپیریزن کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ جو کراچی میں ہوا، جو حیدرآباد میں ہوا، جو قلعہ آپریشن تھا، جو آپریشن بلو سٹار تھا، آپریشن کلین اپ تھا، یہاں جو ہے وہ اموات ہوئیں، نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور ایم کیو ایم نے کراچی میں جہاں یاسین آباد قبرستان کے ساتھ شہداء قبرستان بنایا ہوا ہے وہاں پر، تو وہاں پر وہ قبریں موجود ہیں، عمران فاروق صاحب بھی وہیں پر دفن کیے گئے ہیں۔ تو وہ ایم کیو ایم پورا ایک اکاؤنٹ رکھتی ہے اپنا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک تو جو لائف ہے وہ آپ لوگوں کی لائف سے کم ہے۔ ایم کیو ایم اربن سندھ، اسپیشلی کراچی، حیدرآباد، یہاں کی بہت بڑی طاقت، پاکستان تحریک انصاف کا اسپین مختلف ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ڈومیسائل کی بات، کہ کراچی کا ڈومیسائل، سندھ کا ڈومیسائل اور پنجاب کا ڈومیسائل، اور عمران نیازی، اس کا فرق ہے، شناختی کارڈ کا فرق ہے، ایڈریس کا فرق ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کچھ حقیقتیں ہو سکتی ہیں، مگر کبھی بھی یہ کمپیریزن تو نہیں کیا تھا نا کہ ہم پہ ظلم زیادہ ہوا اور تم پہ ظلم کم ہوا اس لیے تم کم مظلوم ہو۔ تو ایک تو یہ کمپیریزن کچھ لوگ اگر کر بھی دیں تو مظلوم خود نہیں کرتا۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ میں آپ لوگوں کی بہت سی چیزوں سے، کراچی والا ہوتے ہوئے، کوٹری حیدرآباد والا ہوتے ہوئے، میں جانتا ہوں بہت سی چیزوں کو، تو وہ میری آپ سے گزارش یہ ہے۔ اور ایک صاحب ہیں قیصر عالم صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ طارق متین تمہیں کیا پتہ، بچے ہو یا جان بوجھ کر غلط بتا رہے ہو، بانی قائد الطاف حسین ہیں، باقی سب غدار۔ اچھا، یہ دیکھیے، یہ ایکسٹریم ریئیکشن ہے۔ نہیں، ایکسٹریم ریئیکشن کے علاوہ یہ عوام کے جذبات ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے الطاف حسین کو اللہ حافظ کہہ دیا اور چیپٹر کلوز کر دیا، آپ نے ان کو غدار کہا۔ ابھی جو میری لندن میں بات ہوئی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس میں آپ کو ریئیکشن پتہ چلے گا۔ اچھا، محمد رمضان عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ الطاف حسین کراچی کی نہیں، سندھ کی بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور یہ بات ہے کہ ملک کے کچھ مقتدر حلقوں نے الطاف حسین کو ملک کے دیگر حصوں میں مضبوط نہیں ہونے دیا۔
سندھ کی سب سے بڑی حقیقت میرا خیال نہیں ہے. اچھا دیکھیے نا، میں نے کیا کہا تھا، میں نے اربن سندھ کہا تھا. اچھا سندھ کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کی اگر بات ہو رہی ہے تو میں جو ہے وہ اس میں پھر یہ کمپیریزن ہے نا کہ جی سندھ کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت محترمہ بے نظیر بھٹو اور الطاف حسین ساتھ ساتھ موجود تھے، تو کیا بڑی سیاسی حقیقت یا کمپیریزن، تو میرا خیال ہے محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ زیادہ بڑی، لیکن الطاف حسین صاحب چونکہ بالکل گراس روٹ سے اٹھے تھے نا، تو اس لیے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. میں یہ والا کمپیریزن اس طرح سے کروں گا. پھر اس کے بعد محترمہ کے چلے جانے کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے، بلاول ہوئے یا زرداری صاحب ہوئے، کیا وہ الطاف سیاسی خاندان الطاف ایک فرد، تو پھر تو الطاف حسین صاحب اس لحاظ سے تو زیادہ بڑے ہو گئے کیونکہ ایک پورا خاندان ہے. یہ بات فیکچولی درست نہیں ہے نا کہ سندھ کی سب سے بڑی حقیقت اس وقت بھی ایم کیو ایم ہے. نہیں، اربن سندھ کی تو، اربن نہیں سندھ کی، پورے سندھ کی. ہاں میں اس سے کہوں گا کہ شاید تھوڑا سا اپنے جذبات کے اظہار میں، ظاہر ہے کہ ان کو اپنے قائد کو کہیں. وہ حسین صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ تمام کارکن ہر ماہ فنڈ جمع کرتے تھے اپنے پاس سے اور الطاف بھائی کو بھیجتے تھے. ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی مقدار میں جی بھتہ جمع ہو رہا تھا، اور یہ بھتہ صرف ایم کیو ایم جمع نہیں کر رہی تھی، ایم کیو ایم کے کارکن جمع نہیں کر رہے تھے. ایم کیو ایم کے لوگوں نے خود بتایا نا کہ یار ہمارے ہاں ایسے لوگ آ گئے تھے، یہ بار بار بتایا. حیدر عباس رضوی نے، فیصل سبزواری صاحب نے، کہ ہماری صفوں میں آ گئے تھے. اے این پی کے لوگوں نے، پیپلز امن کمیٹی کے لوگوں نے، سنی تحریک والوں نے. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ایک صحافی ہیں، ان کا یہاں مزار قائد کے نزدیک جو ایریا ہے، لائنز ایریا، وہاں ان کا گھر بن رہا تھا ان کے بھائی کا، اور وہاں وہ پہنچے اور پہنچ کے بنیاد ڈال رہے ہیں، مٹھائی کھلا دیں، ارے دیواریں اٹھا لی مٹھائی کھلا دیں، ارے پلستر ہو گیا مٹھائی کھلا دیں. اور مٹھائی کیا ہوتی ہے کراچی میں عام طور پہ مٹھائی کتنی کی آتی ہے؟ 1 کلو 1000 2000. ٹھیک ہے، وہ مٹھائی 20,000 روپے کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ 5-6 بار مٹھائی لے چکے تھے. تو یہ وہ بھی کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو میرے ایک، چونکہ عزیز کا معاملہ تھا، ہم ایک صاحب کے پاس گئے اور ہم نے جا کے کہا کہ جی میرے عزیز کے جو بہت قریبی دوست تھے ان کا ایک عدد میڈیکل اسٹور تھا. اچھا ہم نے کہا جی ان سے ہفتے میں اتنے مانگ رہے ہیں، میں نہیں بتاتا باقی چیزیں اور وہ کون صاحب تھے میں نہیں بتاتا. ہم نے کہا جی ہفتے میں ان سے اتنے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں فون کرتا ہوں. انہوں نے 2-4 فون کیے، اس جگہ تک اس بندے تک پہنچے، اور پھر انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے میں ڈسکاؤنٹ کروا دیتا ہوں. واہ واہ، یہ کام تو یہ دیکھیے ان سے گزارش ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. اب اس میں یہ الطاف حسین صاحب کروا رہے تھے یا یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کروا رہے تھے یا فاروق ستار صاحب کروا رہے تھے، یہ تو ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، یا یہ لڑکوں نے خود کر لیا، لیکن ہوا ہے کراچی میں. اچھا پنکی خان نامی صارف نے لکھا ہے طارق متین اینکر ایم کیو ایم لندن سے بغض رکھتا ہے، ہر جرم ان کو ایم کیو ایم لندن والوں کا نظر آتا ہے. ٹھیک، اچھا پنکی خان لکھتا ہے آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا پنکی نامی صارف نے لکھا ہے. صارف نے لکھا، ٹھیک ہے. تو پنکی صاحبہ، وٹ آئی بلیو اس کے پنکی صاحبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں، ہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کوئی بغض نہیں ہے یار. میں نے جو بات کی تھی کہ وہ نعرہ جو لگا تھا نا 22 اگست کو، اس نعرے کے حوالے سے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی چند گھنٹوں بعد اس نعرے پہ معافی مانگ لی گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچی عمر کے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دینا اور کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھیں، ان کے اپنے پاس اس کی توجہ ہے کہ جی وہ ہم پہ آپریشن ہوا گلیوں میں اور پھر لا کر غیر مقامی بسا دیے گئے، انہوں نے جو کچھ کیا ان کی اپنی توجہ ہے. لیکن کچی عمر کے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دینا بہت بڑی غلطی تھی. ایم کیو ایم لندن ایک مرتبہ پھر کیا جنم لینے جا رہی ہے؟ بہت ہی مشکل ہے. مجھے معروضی حالات میں، اب یہ خبر ہے، مجھے معروضی حالات میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اچھا پھر کراچی کی سیاست میں اتنے برسوں میں بہت کچھ بدل بھی چکا. یعنی پاکستان تحریک انصاف بھی آ گئی، ایم کیو ایم نے اپنا اسپیس لوز کیا، پارٹی آ گئی. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اربن سندھ میں کچھ گین کیا ہے، اور بڑی تعداد میں پچھلے کچھ عرصے میں جو کراچی کی طرف ارتکاز ہے لوگوں کا، اس نے کراچی کے ڈیموگرافکس کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے ہوتا تھا کہ کراچی از اے سٹی آف 90% اردو اسپیکنگ پاپولیشن. اب یہ پاکستان کا سب سے بڑا پشتون آبادی کا شہر ہے. اب یہ پاکستان کا سب سے بڑا سندھی آبادی کا بھی یہی شہر ہے. ٹھیک ہے، تو کراچی کے ڈیموگرافکس چینج ہوئے ہیں، اور کراچی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ امریکہ، جنوبی افریقہ، کینیڈا،
برطانیہ بھی گئے ہیں، تو کراچی میں بہت کچھ بدلا کے گیا، مختلف شہروں سے لوگ یہاں آ کر بسے بھی تو ہیں، بس وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں کراچی میں. ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑی تعداد میں ہزارہ برادری کے لوگ بھی، کراچی میں گلگت بلتستان کے لوگ بھی بہت، اور پنجابی بھی بہت ہیں. تو یہ منی پاکستان اسی لیے کہلاتا ہے نا، اس کے ڈیموگرافکس بہت زیادہ چینج ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ والے جو رہنما ہیں جو ابھی ایم کیو ایم پاکستان میں، ایم کیو ایم لندن کا اگر یہاں پر کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو واپس لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا؟ اچھا، اب ہم اس جانب آ جاتے ہیں جو ہماری بات چیت ہوئی ایم کیو ایم لندن سے. ٹھیک ہے، تو ایک ہم نے یہ سوال کیا یہاں والوں سے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو یہ پیسے ان جائیدادوں کے شہداء پہ خرچ کرنے تھے، ٹھیک ہے، وہ بتائیں وہ کیا کریں گے. تو ہم نے یہ سوال وہاں پر کیا، صحیح ہے. تو وہاں سے جواب کیا ملا کہ یہاں جو قیادت ہے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت، تینوں چاروں دھڑے جو متحد ہو گئے سب، انہوں نے کہا یہ سب غدار ہیں، ان کو اپنی زبانوں سے شہداء کے خاندان کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. انہوں نے فرعونی غداری کی ہے، فرعونی دعوے کیے کہ ہم نہیں، مطلب دعوے ایسے ہی ہیں یا نہیں، دعوے ایسے کیے وہاں سے کیے گئے نا ہم. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم بانی کی سیاست دفن کر دیں گے، یہ بھی فرعونی دعویٰ تھا. تو ان فرعونی دعوے کرنے والوں کو شہداء کا نام لیتے ہوئے، اور شہداء کے وہ خاندان جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مکمل طور پر کنیکٹڈ ہیں الطاف حسین سے اور الطاف حسین سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ان کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، نہیں لینا چاہیے ان کا نام. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کرنے عمران فاروق کی، تو یہ غداری کر کے گئے، یہ سب کے سب غدار ہیں. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا جو وہاں پر بات ہو رہی تھی، میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیے کہ کراچی میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بار ہیلو کھل جائے، صحیح ہے، لندن سے ٹیلیفونک خطاب، واپسی تو بہت دور کی بات ہے، ٹیلیفونک خطاب ہی آ جائے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جی بھائی کرتے ہوئے 90 واپس پہنچ جائیں گے، یا جو بھی مرکز ہے وہاں پر جی بھائی کرتے ہوئے موجود ہوں گے، اس پہ لبیک کہیں گے. تو کیا ایسے لوگ جو ہے جب لبیک کہیں گے تو واپس لے لیا جائے گا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں میں دیکھا جائے گا وہ جو جبر کا نشانہ بن کے چپ ہو گئے، ان کے بارے میں تو غور کیا جا سکتا ہے، فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے اعلانیہ غداری کی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ان کو معاف کرنے کی کنجی سمندر میں پھینک چکے. تو وہ کنجی مطلب ہوتا نا گنجائش ہے، گنجائش نہیں ہے، جملہ ہی نیا تھا میرے لیے، ہم ان کو معاف کرنے کی کنجی سمندر میں پھینک چکے، یہ جملہ تھا. تو انہوں نے پھر بہت ہی غصے میں یہ تمام چیزیں بتائیں، اور انہوں نے یہ کہا، میں نے ان کو یہ بھی بتایا، میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے یہ بار بار کہا ہے، اور یہاں پر بھی جو بات ہوتی ہے کہ انہوں نے جب وہ کہا نا پاکستان مرد آباد، تو اس کے بعد تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نعرے کے بعد، وہ نعرہ ان حالات کی پیداوار تھا، لیکن اس نعرے کے فوراً بعد وہ جذباتی اظہار تھا، چند گھنٹوں کے اندر اس نعرے پر معافی. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایم کیو والے جتنے 4-5 دھڑے تھے، انہوں نے اپنی سیاست بچائی ہے بجائے اس کے کہ کاز کو لے کر چلے؟ سیاست نکال دیجئے، آپ نے جو جملہ کہا ہے اس میں سے، تو ہاں مجھے ٹھیک لگتا ہے آپ کا جملہ. اگر آپ لفظ سیاست نکال دیں گے، لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ریورس کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کا جملہ سنیں گے، ٹھیک ہے، اور سیاست کا جب لفظ نکل جائے گا تو انہیں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، اور اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب اپنی واپسی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جو یہاں پر بھی ابھی بھی کارکن ان کے حق میں بات کرنے والے ہیں یا ان سے جڑے ہوئے کارکن ہیں، وہ اب بھی ان سے ایک بات کہیں گے جو پہلے کہتے تھے کہ بھائی آپ وہیں رہیے گا، بس بھائی آپ حکم کیجئے گا، بھائی آپ وہیں رہیے گا. تو ان لوگوں کی بھی خواہش یہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان فرض کیجئے کہ اسے واپس، ہمارے ہاں جس طرح تھا نا کہ نواز شریف کے لیے دیر از اے نو، جس طرح آج کل ہے دیر از اے نو فار عمران خان، تو ہمارے ہاں دیر از اے نو، اور آئی وڈ سے جو حالات ہیں ان کی بنیاد پہ دیر از اے بگ نو فار الطاف حسین. ٹھیک ہے، اب جب آپ نے معافی کی بنیاد پر، دور جانے کی بنیاد پہ باقی لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تو الطاف حسین should be considered in the same manner, but there is a big no for الطاف حسین. یہ تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ it should be considered again, لیکن ان کی جماعت کے اپنے لوگ بھی کہیں گے نہیں بھائی آپ وہیں رہیے، ہمیں حکم کیجئے، بھائی نہیں بھائی
وہ جو استعفے پہ تو ہوتا تھا بھائی تو وہیں رہیں گے نا. ہاں تو میں وہی آپ سے کر رہا ہوں. آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ واپسی کے لیے, نہیں, سیاسی واپسی کے لیے. سیاسی واپسی کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ان حالات میں یہ شاید نہیں ہو پائے گی. ہمارے ہاں شاید بہت ہی بڑا چینج آئے گا تو اس کے بعد ہو پائے گی. ہاں جی, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.